نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہے ہم بھائی. تو نے میرے مینڈیٹ چوری کیا, میں آپ کے تخت کے لیے آ جاؤں. السلام علیکم دوستو. آج میں بلاول بھٹو کی تقریر سن رہا تھا. جب ہم دنیا میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں تو ہمیں لوگ ایک کوشچن کرتے ہیں کہ کیا آپ کے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کیوں مداخلت کرتی ہے. میرے دوستو, آپ اس بات کو مانو گے اور جانو گے کہ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کیوں مداخلت کرتی ہے. وہ صرف اور صرف ان سیاسیوں کی وجہ سے کرتی ہے, کیونکہ ہمارے سیاسیوں میں پیشن بالکل بھی نہیں ہے. جب یہ ہارتے ہیں ان کے ساتھ داندھی ہوتی ہے, جب یہ جیتے ہیں یہ بات ان کے ساتھ داندھی نہیں ہوتی. اب یہ گلگت بلتستان میں جب جیتا ہے تو میاں شہباز شریف اور نواز شریف نے بولا ہے اس کی 1 سیٹ زیادہ کی 2 زیادہ, انہوں نے بولا نہیں یار اس کا رائٹ بنتا ہے حکومت سے دو. اس نے ویلکم کیا, بہت اعلیٰ جی. اب یہ کشمیر میں آ رہا ہے, حکومت بھی اس کی, نگران بھی اس کے, سارا کچھ اس کی, اسٹیبلشمنٹ سب اس وقت کشمیر میں اس کے لوگ تھے. اور تسلیم نہیں ہے ہمارے سیاسیوں کو, جس کی وجہ سے ہمارا ملک بہت زیادہ خرابی کی طرف جاتا ہے اور حالات خراب ہوتے ہیں. جب حالات خراب ہوتے ہیں پھر ظاہر ہے ملک کو بچانا تو ہوتا ہے, پھر وہ کون بچائے. میں آپ کو آج بھی ایک بات بتاتا ہوں, اگر پاکستان کے پاس آرمی نہ ہو, خدا کی قسم انہیں صبح دوپہر شام 6 تو صبح 6 شام کو 6 دوپہر کو ان سیاسیوں کو لگے اور روزانہ لگے, وہاں سے بھی لگے دنیا سے بھی لگے. کیوں؟ ان کے اندر جو بےغیرتی ہے, جو بے شرمی ہے, جو بدنیتی ہے, جو میں کہتا ہوں ان کے بارے میں کیا لفظ یوز کروں جی, وہ کم ہے. یہ کل کا بچہ ماں کی وجہ سے یہ بن گیا ہے ایک پیپلز پارٹی کا چیئرمین. اس کی اپنی پرسنلی آپ مجھے بتائیں اس میں بات کرنے کا ایسے طریقہ نہیں ہے, کیپیبلٹی کیا ہے اس میں, اس نے کون سا آج تک پاکستان کو ڈیلیور کیا ہوا ہے, اس نے کون سی پاکستان کو خوشیاں دی ہوئی ہیں, اس نے کون سی پاکستان کے لیے بہت اعلیٰ جانشانی کی ہوئی ہے. وہ بھائی تیری ماں نے قربانی دی ہے, تیرے نانے نے قربانی دی ہے. وہ نانے کو بھی آج مرے کے بعد تو آپ کو پتا ہے پاکستان میں تختی لگاتے ہیں, مرنے کے بعد تصویریں لگاتے ہیں, مرنے کے بعد یہ آسمانوں پہ چڑھاتے ہیں. اس نے بھی پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے تھے اس کے نانے نے. کہنے کا مقصد یہ ہے, ان کی ہسٹری جب دیکھیں پیچھے سب کی, انہیں کس وجہ سے ان کے ساتھ کیا کیا ہیبٹ ہوتی ہیں, ان کے کرتوت کیا تھے, ان کے معاملات کیا تھے. پھر بھی وہ ایک میچور آدمی میاں نواز شریف جس کا نام ہے, میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں, میں آپ کو الفل کہتا ہوں, میں کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا, لیکن اس نے پھر بھی بولا یار سیاست ضرور تنقید کرو, سب کچھ کرو, لیکن اس زبان کا یوز ذرا اچھا کیا کرو تاکہ جس میں جھگڑا فساد نہ بنے. وہ پھر بھی امن کی بات کر رہے ہیں. یار وہ جیت کے ہیں, کھلے دل سے ویلکم کرو. پوری دنیا میں دیکھو سیاست کہاں گئی ہوئی ہے, آپ کی سیاست پیچھے سے پیچھے تاری جا رہی ہے. اس کی وجہ آپ جب جھگڑے شروع کرتے ہو, اسٹیبلشمنٹ بیچ میں مداخلت کر کے آپ سے سارا کچھ ٹیک اوور کر لیتی ہے, اور آپ اس کام کو لگے ہوئے ہو کہ دوبارہ کیوں آپ کے پیشن نہیں ہے 5 سال گزارنے کے. آپ کو پتا ہے حکومت ڈیلیور کر رہی ہے, اگلی دفعہ پھر یہ حکومت نہ آ جائے. اس بات پہ سوچو, اس بات پہ سمجھو, سب مل جل کے. میں کہتا ہوں چاہے پی ٹی آئی ہے, چاہے نون ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہے, چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, چاہے جماعت اسلامی ہے, کوئی بھی پارٹی ہے, آپ یقین کریں جب آپ ایک پیج پہ ہوں گے, ایک ٹیبل پہ ہوں گے, ایک جگہ پہ ہوں گے, ایک جگہ بیٹھیں گے, ایک جگہ ایک مٹھی بنیں گے, یقین مانے آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. جب آپ آدھے تیتر آدھے پٹیر بن جائیں گے, آپ یقین مانے بیزتی کے علاوہ اور اسٹیبلشمنٹ آپ کے سر پہ بیٹھنے کے علاوہ آپ کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کی اسٹیبلشمنٹ بہت اعلیٰ ہے لیکن آپ اعلیٰ نہیں ہیں. یہ میں سیاسیوں کو کہتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ اس وقت تک ویٹ کرتی رہتی ہے جب تک آپ بالکل یعنی سر سے پانی اوپر نہیں جاتا. آپ سر سے پانی جب اوپر جاتا ہے اس کے بعد آپ کی کتوں والی زندگی ہوتی ہے, آپ جیلوں کے پیچھے ہوتے ہو, اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے جب آپ ایک ہو جاؤ گے آپ کو کبھی کوئی نہ جیلوں میں بھیجے گا نہ کسی اور آپ کے کاموں میں مداخلت ہوگی. آپ کے کاموں میں مداخلت ان گندی زبان کی وجہ سے ہوتی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ نون ہے, چاہے پی ٹی آئی ہے, چاہے جماعت اسلامی ہے, چاہے فضل الرحمان گروپ ہے, کوئی بھی ہے, چاہے عوامی نیشنل پارٹی ہے. ایک حد تک بولا کرو, تمیز کے دامن کے اندر بولا کرو, ایک پوائنٹ پہ بات کیا کرو. دھاندلی والی چکروں میں سے نکلو, دھاندلی والی چکروں میں سے نکلو. جیت جاتے ہو تو زندہ باد, ہار جاتے ہو تو دھاندلی ہو جاتی ہے. یار اپنے گریباں میں دیکھو سب آپ کیا چیزیں ہو. بلیس یو.